آئیں بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ میں سب سے پہلے اپنے آسمانی باپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ اکٹھے مل کر آسمانی باپ کی خداوند یسوع مسیح ناصری جو اس کا اکلوتا بیٹا ہے اس کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں فضل بخشا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہیلیلویا۔ ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں پاسٹر شاہد کا اور کلیسیا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مدعو کی دعوت دی ہے۔ میں خدا کی نہایت شکر گزاری کرتا ہوں اس خوبصورت لمحے کے لیے، اس وقت کے لیے۔ ساتھ ہی آئے ہوئے میرے مہمان خادم پاسٹر کیسر اور پاسٹر ندیم، آپ کے لیے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں۔ یسوع مسیح کے ایک اور شاگرد میرا بڑا اچھا دوست ہے پاسٹر آئزک گوجرا سے، وہ یہاں پر آئے، بڑی اچھی ورشپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم کلام کے بعد اس میں شامل ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر یسوع کی پرستش کریں گے۔ کچھ اور یسوع کے شاگرد جو ہیں وہ آئے ہوئے سانگلہ سے، بھائی بابر خدا کے خادم میں خدمت کر رہے ہیں، اور بھائی جاوید اور پیچھے ان کے ساتھ ایک ساتھی ہے، اور بھائی ندیم جو ہیں یہ یسوع کے شاگرد ہیں۔ بہت ساری بہنیں جو یہاں پر موجود ہیں اور وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، دوست ہیں، بھائی میرے جو ان کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئے وقت ضائع کیے بغیر بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اور وقت کے اندر میرے پاس جو خداوند نے پیغام دیا ہے اس کا عنوان یہ ہے The Beauty of the Church، کلیسیا کی خوبصورتی۔ آج میں تعریف کرنا ہے تک ہیلیلویا ہیلیلویا۔ اور چرچ کی گریس بتانے آیا ہوں کہ چرچ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر آپ چرچ ہیں تو پھر آپ کا کوئی پیچھا نہیں ہے، عالم ارواح کے دروازے بھی آپ پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ ہیلیلویا۔ اس لیے اگر آپ چرچ نہیں ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، اور اگر آپ چرچ ہیں تو پھر آپ بہت کچھ ہیں۔ غزل و غزلات کی کتاب ہم نکالیں گے، اس کا 7واں باب، اور یہ سیکنڈ لاسٹ باب ہے، اس کی 12 آیات تک ہم دیکھیں گے۔ بہت بڑا ٹارگٹ ہے لیکن ہم جلدی سے اس کو دیکھیں گے، فضل مانگیں گے خداوند سے۔ آئے اپنا دائنا ہاتھ اٹھائیں اور اس حصے پر برکت چاہیں گے۔ میں پہلی آیت پڑھوں گا، لکھا ہے اے امیر زادی تیرے پاؤں میں جوتیوں میں کیسے خوبصورت ہیں آسمانی باپ، میں تیری پاک حضوری میں جھکتا ہوں۔ ہم جتنے یہاں پر خداوند موجود ہیں ہم تیری عبادت کرنے کے لیے ہیں اور تیرا وچن سیکھنے کے لیے، تیرا کلام جاننے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، اور تیری منت کرتے ہیں کہ آج تو ہم سے کلام کر، اور جتنے خداوند تیرا وچن سیکھنے کے لیے آئے ہیں، سنجیدہ ہیں، بائبل مقدس لائے ہیں، تیاری کے ساتھ آئے ہیں، ان پر تیری برکت آئے۔ تاریکی کی دیکھی اندیکھی گندی ناپاک قوتوں کو یسوع کے نام سے جو اس بیج کو چرا کر لے کر جانا چاہتی ہیں، انہیں میں حکم دیتا ہوں یسوع کے نام سے ذہنوں، دلوں، خاندانوں اس جگہ سے نکل جائے، یسوع کے نام میں نکل جائے، یسوع کے نام میں۔ اور خداوند فرشتوں کو حکم دیتے ہیں یسوع کے نام میں، خداوند یسوع کے نام میں وہ چاروں طرف آ کر کھڑے ہو جائیں، انہیں اندر گھسنے نہ دیں، اس حکم کی پالنا کرو۔ اور آج شام ہم گھٹے یسوع بڑھے، ہم جھکے یسوع اٹھے، اور پاک روح تو استاد ہے، ہمیں سکھا، پاک روح تو محافظت کرتا ہے۔ آج شام یسوع مسیح کی باتیں ہم پر ظاہر کر، ابر کا بادل یہاں پر چھا جائے، ہم بادل کے نیچے رہے، ہم ستون کے نیچے رہے۔ آج اور روح القدس کی قوت اور قدرت سے دل داغے جائے، جب کلام کی قدرت نازل ہو، دل جوش سے بھر جائے، دل بیماریوں سے آزاد ہو جائے، دل بوجھ سے آزاد ہو جائے، دل ناکامیوں سے بدکاریوں سے آزاد ہو جائے یسوع کے نام میں۔ آمین، ہیلیلویا۔ آئیں یسوع مسیح کے لیے سب راستہ کیا جائے، پریز دی لارڈ، ہیلیلویا۔ آئیں اس بہن کو باہر لے جائیے، اے آپ نے ہی لو جائے گی،
روح القدس کی قدرت سے ناپاک قوتوں کو ہم یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ وہ دور ہو جائیں. آئیں خداوند کی قدرت میں آگے بڑھے. سو غزل و غزلات کی کتاب جی میری طرف دیکھیے, آپ میری طرف دیکھیے. غزل و غزلات جو ہے یہ گیتوں کا گیت ہے, نغموں کا نغمہ ہے اور شعروں کا شعر ہے. یہ گیتوں میں سب سے جو ہے وہ اتم گیت ہے, سب سے اعلیٰ گیت ہے, سب سے اعلیٰ نغمہ ہے. سو میں آج آپ کے سامنے اسے رکھنا چاہتا ہوں. بیٹھنے دیجئے, بیٹھنے دیجئے. سنیے, اگر آپ نے آج اس پیغام کو لے کر جانا تو 3 باتیں سیکھ لیجئے. جو بائبل لے کر آئے وہ اپنی بائبل اوپر کیجئے جلدی سے. شاباش, ان کے لیے تالیاں بجائیے. چرچ جس دن پورا چرچ بائبل لے کے آیا کرے گا اس دن سمجھ لے چرچ سنجیدہ ہے. اور جس دن چرچ میں پریئر میٹنگ کی جگہ ایک شخص کے بیٹھنے کی نہیں رہے گی اس دن سمجھنا چرچ بالغ ہو گیا ہے. رائٹ. سو آئیے, تو میں بتا رہا تھا کہ یہ گیتوں کا گیت ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ نے 3 باتیں سمجھنی ہیں, سلیمان کو اور شلومیت کو اور چرواہے. سلیمان جو ہے یہ دنیا کی شان و شوکت, دنیا کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے دنیا کی چمک دھمک کو ظاہر کرتا ہے. اور شلومیت جو ہے اس جگہ پر جو سلیمان اسے جنگلوں سے اٹھا لایا اور اپنے محل میں لا کر رکھ لیا, وہ شلومیت جو ہے چرچ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ویسے تو سلیمان نے بہت شادیاں کی, وہ چاہتا تھا کہ شلومیت سے بھی شادی ہو جائے لیکن وہ ایسا کر نہیں سکا. اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور تیسری بات, چرواہا جو ہے وہ یسوع کو ریپرزینٹ کرتا ہے. پھر سے سن لیجئے, سلیمان دنیا کی شان و شوکت, دنیا کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور شلومیت کلیسیا کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور چرواہا یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سو آئیں آج دیکھیے ایک سلیمان جو حکمت سے بھرا ہے, دنائی سے بھرا ہے, سب سے امیر بادشاہ ہے. جب یہ شلومیت پر نگاہ کرتا ہے تو میں نے کہا شلومیت کلیسیا کو ریپرزینٹ کرتی ہے. شلومیت کے پاؤں کی طرف وہ جب دیکھتا ہے, آج جب کسی فلم کوئی ہیرو یا ہیروئن انٹری لیندی ہے تو پیرا تو کیمرہ مارا ہے نا. تو سنیے, آج چرچ اپنے پاؤں دیکھیے اور دیکھیے کہ یہاں پر شلومیت جو ہے وہ کس طریقے سے وہ سلیمان جب اس کے پاؤں دیکھتا ہے شلومیت کے, جسے چرواہے نے پالا بڑا کیا اور وہ اسے اپنے محل میں لے آیا. اور دیکھیے وہ کیا کہتا ہے. پہلی بات, اے امین زادی تیرے پاؤں جوتیوں میں کیسے خوبصورت ہیں. سب سے پہلے اس نے چرچ کو اس کے پاؤں کو دیکھ کر کہا اے امیر زادی. یاد رکھیے چرچ کبھی بھی غریب نہیں ہوتا, اور چرچ کہ اگر کوئی پاؤں دیکھ لے تو اس کی امیری کا اندازہ ہو جائے. ہیلیلویا. ایک کتنی کوئی چرچ سے پیر ہی دیکھ لے نا تو پتہ لگے کہ امیر ہے. اور آپ کو بتاؤں اس کو کیسے پتا چلا, اس نے ایک مہنگی جوتی پہنی ہوئی تھی اور اس کے پاؤں جوتی میں خوبصورت لگ رہے تھے. یاد رکھیے اگر کسی کے پاؤں جوتی میں نہیں ہے وہ کبھی خوبصورت نہیں لگتے. جوتی میں پاؤں شیپ میں آ جاتا ہے اور وہ جو ہے ہر طرح کی ڈسٹ, ہر طرح کے گند سے بھی بچ جاتا ہے. سو یہاں پر لکھا ہے تیرے پاؤں جوتی میں کیسے خوبصورت ہیں. اور پنجابی چاہتے میں سر وڈے سردارا دے تے پیر وڈے گوارا دے. اب دیکھیے شلومیت کے پاؤں میں جوتی ہے اور پاؤں اس کا جوتی میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے. اگر آج چرچ کو اس کو روحانی طور پر ہم دیکھیں تو دنیا کا سب سے خوبصورت چرچ وہ ہے, دنیا کا سب سے امیر چرچ وہ ہے, دنیا کی سب سے خوبصورت چرچ وہ ہے جس نے اپنے پاؤں میں افسیوں 6:15 کے مطابق سنا کی خوشخبری کی جوتے پہنے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ
को कम कीजिए और सुनिए मेरी बात। आप जिसको खूबसूरत चर्च कहते हैं, है जिदी वड्डी जी बिल्डिंग होए, उसे कहते हैं, या उसे कहते हैं कि और जिधे सारे चर्च के बाहर गड्डियां खड़ी हो, बड़ा खूबसूरत चर्च है। नो, बल्कि आज बड़े बड़े चर्च नंगे पांव हैं, बड़े बड़े पैर। और मोर बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन पैरां नूं वेख के की करता है, रोंदा ही रहता है, उसकी ब्यूटी नहीं है। अरे उसके पांव जो है, आपने कितना भी खूबसूरत लिबास पहना हो, अगर जुत्ती नहीं पाई थी तो की फायदा होना। उन्हें कहना माँ प्यो बड़े दिन थे और श्यामा थे अपने बच्चों को पूरा लिबास जुत्ती समेत ला कर देते हैं। ये कैसे हो सकता है कि जब खुदावंद ने कलीसिया को तैयार किया तो उन्होंने नंगे पैर निकाल दिया? ये हो सकता है? नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता। सो अगर आपके पांव में सुलह की खुशखबरी के जूते नहीं है तो आपकी गवाही नामुकम्मल है, आपका ईमान नामुकम्मल है। आप दूसरों को कभी भी अंजील के बारे में अगर नहीं बताते तो फिर आपकी जिंदगी जो ये अंजील की खुशखबरी जो खूबसूरत कीमती जूतों की अलामत है, इसका कोई फायदा नहीं। यशाया उसके 52वें बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, यशाया कहता है, इसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है जो खुशखबरी लाता है पढ़ाते कलीसिया के पांव सलामती की खबर, खैरियत की खबर, खुशखबरी की खबर, जो चर्च इश्तिहार देता है, जो चर्च खबर देता है और कहता है कि शहूर से कहता है तेरा खुदा उसकी सल्तनत अब की है। ये चर्च की खूबसूरती है। कितने कोई चर्च के पैर ही देखे ना कि हर्ष हो जाए। जो सुलेमान इतना धनाढ्य शख्स था, ये कोई माड़ा बंदा चर्च की तारीफ नहीं कर रहा, ये धना है इसकी हिकमत देखने के लिए जो है वो लोग दूर दूर से आते थे। और ये अमीर धना बादशाह है, ये कोई माड़ा बंदा नहीं गल कर रहा। चर्च सिर्फ अकेला पास्टर की और मुबश्शिर की जिम्मेदारी नहीं है कि इंजील सुनाए, पूरे चर्च की ये जिम्मेदारी है। कुंडी खड़काए कि यीशु आने वाला है, तौबा कर क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। हालेलुया हालेलुया। चर्च जुतियां ला के बैठा है, ते जुती लाने का मतलब है ਇਹਦਾ कोई प्रोग्राम नहीं है जहां कितनी तुसी जुतियां नु हाथ लाओ इंज करके सीधियां करो ते पैरां दी कोड़ खोलो कि फौरी कोई सवाल कर किथे जा रहे हो, किथे जा रहे हो। और आज चर्च का कोई प्लान नहीं और कलीसिया का तो बिल्कुल ही नहीं। सो मैं आपसे ये कहता हूं कि रोमियो 10:15 में लिखा क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी लाते हैं। चर्च खुशखबरी के लिए पैदा किया गया है। चर्च आप दुनिया के लिए खुशखबरी है। आपकी खूबसूरती, आपकी ब्यूटी सुलह की खुशखबरी के जूतों में है। सो मुशर्रफ बेटा आपको याद होगा, ए बाप बेकार जब वापसी आया तो उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया इसे अच्छे से अच्छा लिबास निकाल कर पहनाओ, ते नाली क्या इन अंगूठी भी पाओ, फिर नाली क्या इन जूती भी पाओ, अच्छी से अच्छी क्या करो इसके पांव में जूती पहनाओ। ए बाप ध्यान कर, यशाया कहता है, सुलेमान कहता है उसके पांव जूती में कैसे खूबसूरत। यशाया पुराने नामे का एक मुबश्शिर इंजील कहता है उसके पांव कितने खुशनुमा है। रोमियो का मुसन्निफ कहता है खुशनुमा है उसके पांव। अरे मुशर्रफ का बाप उसे जूतियां पहनाता है सारे लिबास के साथ। और फिर नाली, अगर आप ईमान की किताब में देखें तो फरिश्ता पतरस ने बोल गया, कहना चल भी उठ बाहर निकल। उठ के बाहर निकलने लगा कि अपना पटखा पे जुत्ती बोलने लगा, कहना ठहर ठहर, क्या नंगे पैर तो कहने सोना लगेगा, इस जूती को पहन और इस पटखे को नहीं। पहली बात ये कि खुदा तेरा पटखा तेरी जूती दुश्मन के घर में कभी नहीं छोड़ेगा। और साथ ही सुनिए, आपको इसलिए जूती पहनाएगा, आप में से बड़े लोग यहाँ पर हैं, उसको कभी खुदा के फरिश्ते ने कैद से निकाला था, कभी नशे से निकाला था, कभी गंदी सोचों की कैद से निकाला था और वो रिहाई पा गया है। कई जादूगरी और बुत परस्ती की कैद से खुदावंद के रूह ने उसे निकाला था। लेकिन अफसोस
اپنی جتیاں گواہی اپنے انجیلی ایمان کو بھی چھڑ کے آگے. کاش ہم اس کو پہن کر نکلتے اور گلی گلی شہر شہر گاؤں گاؤں شباز کی طرح بتاتے میں پہلے بت پرست تھا, میں پہلے بدکار تھا, میں پہلے نشائی تھا, خدا کے روح نے, یسوع کے خون نے, یسوع کی گواہی نے مجھے بچایا, دیکھ میں جوتیاں پہن کر تیرے تک آیا. ہیلیلویا ہیلیلویا. وہ کتنی تسی اپنی ہوئی گواہی دے دو نا تے لوگ بچ جائے. اسی تے اپنی بھی نہیں دیتے, ننگے پیری نکلے ہویا. کہتا جو کئی لوگ ہیں آج سے یوں پتا نہیں کتوں خدا نے ننگ کر دیا. آئیں تھوڑا سا آگے بڑھے جلدی سے. ایک اور گل لکھی ہے, سو آپ کو مجھے خوشخبری کے جوتے پہننے ہیں تاکہ خداوند کے نام کو کیا ملے, جلال ملے, شاباش. اگلی آیت کا دوسرا حصہ لکھا ہے, تیری رانوں کی گلائی ان زیوروں کی مانند ہے جن کو کسی استاد کاریگر نے بنایا ہو. جدوں نے بدن نو ویکھے نا ہے اودیاں گلائیاں گلویاں تے پتہ کی کہندا ہے اس نے اس کے استاد کی تعریف کی. کلیسیا تم مسیح کا بدن ہو اور مسیح کے بدن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے. مسیح کا بدن وہ ہر روز افسیو 4:16 میں لکھا ہے جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر ڈٹ کر اس کی تصریح کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں ترقی کرے. بولو خداوند یسوع مسیح کی. سلومیت کا بدن خوبصورت ہے, ویسے ہی کلیسیا جہاں پر ہوتی ہے اس میں ڈٹ ہوتا ہے, اس میں پیوست ہوتا ہے, اس میں ترقی کرتا ہے, اس میں مسیح کی تاثیر ہوتی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو پھڑنے سے نہیں روکتی. اور وہ پھڑتا ہے تلوار کی زور پر نہیں, محبت سے پھڑ رہا ہے, پھڑ رہا ہے. آج تک دنیا میں کلیسیا سب سے بڑی ہے. ہیلیلویا. تے لوکی کہندے نے کہ بیچ ماہر تے جڑی بات رہی ہے تے ماہر کاریگر استاد یسوع مسیح کی تعریف ہوتی ہے. اے اودی ہے جنہیں سلیب پہ نو جنم دیتا ہے. ہیلیلویا. اے بڑھتی جاتی ہے تے محبت نام. کبھی کبھی چرچ کرو میں بڑا عالم تے محبت ہے نہیں, خناستی بھی عرفان رکھتے تھے لیکن محبت سے خالی تھے, تاریخی میں گھوم رہے تھے. محبت سے آگے بڑھتا ہے. آگے چلے. سو کلسوں میں بھی یہی لکھا ہے اور اس کے سر میں جی کوئی پڑھ دیجئے کلسوں 2:19 لکھا ہے اور اس سر کو پکڑے نہیں رکھا جس سے سارا بدن جوڑوں اور پٹھوں کے وسیلہ سے پرورش پا کر باہم پیوستہ ہو کر خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے. ہیلیلویا. چرچ کبھی گڈو نہیں دیتا, چرچ کبھی چھوٹا نہیں دیتا, چرچ کبھی کم نہیں ہوتا, چرچ میں کبھی محبت کم نہیں ہوتی کیونکہ یہ مسیح کا بدن ہے. ہیلیلویا. یہ اس کی بھرنا ہے. اور میں دیکھ رہے بھٹی کسے دی تے ڈورے کسے دے. اے بھٹی یسوع دیئے تے دنیا سلیمان ہو دیتے ڈورے پر کہندہ یار انہیں ویہا کر لینے شلومیت نو بھی ویہانا. ارے دنیا نے بہت ایسو عشرت کی ہے لیکن آج وہ چرچ کو بھی بھیا لینا چاہتی ہے, اپنے ساتھ رکھ لینا چاہتی ہے. اگر آپ چرچ ہیں تو دنیا میں رہ کر اس کے رہیں گے اور آپ کی خوبصورتی یسوع مسیح ناصری کے نام کو جلال دے گی. ہیلیلویا. سو آئے آگے بڑھتے لکھے تیری ناف گول پیالہ ہے. تیری ناف یہ بدن کا درمیانی حصہ ہے. اے تام جا رہے کیمرہ مارا ہے نا تے ناف تے آ کے روکیا اور لکھا ہے جس میں ملائی ہوئی میں کی کمی نہیں. ناف سے مراد ہے مرکز بدن کا درمیان, مڈل. اگر کسی شخص کی ناف جو ہے وہ اپنی جگہ پر سے ہل جائے تو نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے. انہوں پنجابی چاہتے نہیں اگر کسی دی ترن
ہل جائے تے پھر انہوں ترن دیاں لوڑ نے. اگر ایک بندے دی ناف تنی جناب اڑ کے تے پھر سنو انہوں کی ادھم 100 بیماریاں کی ایک بیماری ہوتی. لیکن سلومیت کی ناف تنی جو بول رہی تھی تے کئیاں دی ناف کلیچے تے بول دی, کئیاں دی اس طرف ہوتی, کئیاں دی جتھے ہیں اتھے نہیں بول دی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ سب سے خطرناک بات ہے. یہ اگر آپ کی ناف ٹھیک جگہ پر ہے تو آپ صحت مند ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روحانی طور پر ناف کیا ہے, کاش ساتھیاں نافاں تنی دے وچ بول دیا ہو پرک یہ صحت کی نشانی ہے. اے جنہوں ناف پہ انہوں سوکڑا ہوں ہے, انہوں سوپ انہوں قبض ہوں ہے, اور ایک پیڑ جو پیر نہیں جاتی, ارے اسے بہت بیماریاں ہوتی ہیں. سنے روحانی طور پر سلومیت کی ناف اس نے دیکھی اور اس نے کہا اے کھول پیالہ ہے, تو کلیسیا کی ناف آج چیک کرے. میں نے کہا چرچ ناف دکھے لوگ جنہاں کی ناف کلیچے دوتے بولتی رہتی ہے. کلیچے تو کوئی چیز بولے تو بڑا درد ہو رہا ہے. سنے کیا ہے وہ ناف امثال 3 7ویں اور 8ویں آیت پڑھیے. روحانی طور پر کلیسیا کی ناف اگر آج چیک کریں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. آج اپنی اپنی ناف چیک کر لو جی پیڑوں تے پائیو. جی کیا لکھا ہے؟ تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن. ہاں تو اپنی نگاہ میں دانشمند نہ بن. خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. اے میں ناف خداوند سے ڈر, سارے بولے خداوند سے اور بدی سے کنارہ کر. کنارہ کر. جیڑا بندہ چرچ خدا تو ڈرتا تے بدی تو کنارہ رکھتا ہے, گناہ سے وہ کنارہ کرتا ہے, کھیل کھاتا ہے, سمجھو دی ناف تو نیچے بول رہی ہے. اس کی ناف بالکل درست ہے, کیونکہ اگر ناف آپ بدی نہیں کرتے اور آج چرچ میں رہ کر آپ زانی نہیں ہیں, شرابی نہیں ہیں, گالی دینے والے نہیں ہیں, آپ گناہ سے بدی سے کنارہ کرتے ہیں, تو پھر سنیے آپ کی ناف ٹھیک ہے. میں نے کہا چرچ سامریوں سے بھرا ہوا ہے چرچ تے خدا تو نہیں ڈرتے اور بدی تو بھی نہیں ڈرتے. آج میں آپ کو بتاؤں ایوب کی ناف تو نیچ بول رہی تھی, دیکھیں وہ خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. دور رہتا. اور یوسف کی ناف بھی تو نیچ بول رہی تھی, اور دے نال کوئی نہیں سی جنہوں نے کہا رہے نہ ماں نہ پیو نہ پرا نہ پہن نہ کوئی بھی نہیں. اور پوتیفار کی بیوی اس کے پاس تھی, اور اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالا, لیکن وہ ناف کتنے بول دی سی تو نہیں تھے. خدا تو ڈرتا بدی تو دور رہتا سی. آج بھی پوتیفار کی بیوی کلے سڑے کولے اور انٹرنیٹ جو ہے یہ پوتیفار کی بیوی ہے. کئی بندیاں نو, کئی منڈیاں نو, کئی پاپیاں نو انہیں کلے چیت پہنچے ہویا ہے. لیکن کون ہے جس کی ناف ٹھیک ہو اور وہ کہے کہ میرا خدا مجھے دیکھتا ہے اور اپنے کپڑے چھوڑ کے بھاگ گیا. ہیلیلویا. روحانی طور پر چرچ کی ناف اور چرچ کی ناف ٹھیک ہے جس چرچ میں لوگ خدا سے ڈرتے بدی سے دور رہتے. اسی کہنے سی چرچ جانے ہیں نال گالیاں بھی دینے ہیں, اسی چرچ جانے ہیں نال پتہ نہیں کیڑے کیڑے کام, لوگوں کی گواہی اچھی نہیں ہے. میں کہنا انہوں کی ناف ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ کیا لکھا ہے خدا ان سے ڈر بدی سے کنارہ کر. یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی. ہیلیلویا. میں کہنا اس چرچ سے رویت کی تازگی ہے, انہوں نے ہڈیاں سے تازگی ہے جدو بندہ گناہ تو پاس آنا ہے. گناہ ساڑھے چہرے دی رونق بھی کھو لیندہ ہے, ساڑھی ہڈیاں دی تازگی بھی کھو لیندہ ہے. اور یہ ناف ہے. اور پادری نے پتا ہوتا ہے چرچ کی دی ناف دکھی ہوئی ہے, اور کئی دفعہ تے ملنے والے انہوں بھی پتا ہوتا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کے دل مشکور ہیں, خدا جانتا ہے. تے آج ناف کٹوا کے جانا, انہوں ٹھیک کر دو. اچھا جنہوں ناف پہ دینا سوکھی نہیں نکل دی ہے. تم نہیں درتے تیری رکھ کے کر دے بندہ ناف, یا لت پھڑ کے کھچ دے, یا پیالہ رکھ کے مروڑ دے, یا پٹھا کر کے کمر تکلا نکلے, ایویں نہیں نکلتی. میں کہنا گناہ سے باز آئے ورنہ وہ دن دور نہیں کہ خداوند آڑے ہاتھ آپ کو لے گا.
नाफ निकली तो निकली, वरना सू मोरमूरा और अबदी आग के लिए तैयार हो जाए। यदि नहीं निकलनी नाफ इन सुडो अबदी आग की चीज। आए थोड़ा सा आगे बढ़े। नाफ तो बाद लिखा है तेरा पेट गेहूं का अंबार जिसके गिरदा गिर्द शोषण है। और फिर उन्हें लिखा पेट जो है ये हमारे बदन के तमाम उसमें से ऐसा उस है जो सारे बदन को खुराक पहुंचाता है। वो कई दफा से लोग कहने पास्टर फुल गास्पल पास्टर वो खरे ढिड वड्डा हो जाता है तंजिया कहने, लेकिन मैनू शलोमियत नूं वेखदा शलोमियत फुल गॉस्पल है। गंदम क्या है? एक कलाम को जाहिर करता है। हे रचिया होया चर्च कलाम नाल। मैं पढ़ रहा था गालबन गलतियों या कुलसियों में कि तू कलाम को कसरत से अपने दिल में बसा। अयूब 23:12 में मैं पढ़ रहा था मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा क्या किया है? जमा जखीरा किया है। लेकिन आओ मैं और आप भी खुदावत के कलाम को अपने अंदर खुराक को क्यों हो जो है ये कलाम की अलामत है और इसमें क्या करें? कलाम को जमा करें। मैं भी कैसे अपने बच्चे हम कच्ची तो पक्की तक मैथमेटिक्स साइंस बायोलॉजी केमिस्ट्री पता नहीं की पढ़ा दिता जो उन्होंने समझ भी नहीं आता। लेकिन कितने लोगों ने अपने बच्चों को बाइबल पढ़े। तो फर्क भी क्या है कि पुत्र मैं तेरी ट्यूशन चेक करना, मैं तेरी कॉपी में क्या अनपढ़ माँ लेके बैठे 10 बच्चे की है और बच्चा डर रहा था खरे मेरी माँ की नहीं पढ़ी तो वड्डा होकर पता लग रहा है अनपढ़ जी। इतने सीरियस है हम। लेकिन बाइबल हमने कितनी बार पढ़ी है? हमने अपनी खुराक से ज्यादा। अरे शलोमियत का पेट क्यों कंबार चर्च तेरी कदर तेरी इज्जत खूबसूरती ये है कि तुसी कलाम ना पढ़े रचे हुए हो। और नाल की लिखे कि उसके गिर्द शोषण थे। गिरदा गिर्द क्या थे? और शोषण पता क्या है? एक ते रचिया हुए दूसरा ईमानदार चोए। वो कहते हैं एक ते भूखा उसको रज के बदतमीज। अरे जब आप कलाम से भरे होंगे आपकी रिफाकतें ठीक होंगी। आप जब भी मिलेंगे आप ईमानदारों में मिलेंगे। ये देखें शोषण ईमानदारों ये दरख्त ईमानदारों को बताता है। बंदा में देखे कलाम ना पढ़िया है खूबसूरत लग रहा है खूबसूरत। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सो आज बाइबल अपनी जिंदगी में अपने साथ रखें। बाइबल के बगैर हम कुछ नहीं है। बाइबल हमारी खूबसूरती बढ़ाती है और बाइबल हमें आसमानी वो नक्शा है जो हमें बादशाही की तरफ लेकर जाता है। लिखा है तेरी दोनों छातियां तो आहो बच्चे हैं जो दुआओं पैदा हुए हैं। जब यीशु मसीह का ताल्लुक कलीसिया के साथ जब उसका मिलाप होता है, जब रूहानी बच्चे पैदा होते हैं तो उसके भरने के लिए उसे भरने के लिए खालिस दूध चाहिए। और वो खालिस दूध मालूम है क्या है? वो पुराना और नया ऐतनामा है। जो बच्चे हालेलुया हर दिन हर सुख हर उम्र में जो दूध के साथ खालिस रूहानी दूध के साथ लगे रहते हैं वो तरक्की करते हैं कुव्वत पाते हैं। काश में और आप हर रोज लुकास कलाम पढ़े इतने लगनाल लगे रहिए। क्या लिखा है? पत्रस उसके दूसरे बाब की दूसरी आयत में नौज़ादा बच्चों की मां खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। इसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए पढ़ते जाओ। मेरी बेटी 3 में है और आपको पता है वो पैदाइश की किताब पढ़ रही है और रेगुलर है। और जब वो पढ़ती है आपको यकीन नहीं आगे कहेगा पता नहीं इन्हें डाला है। लेकिन ये है उन हुणे को सीखी के नाल लागता है खालिस दूध के नाल। पुत्र सारी जिंदगी लगा रही तेरा हर चक तेरी हर बरकत तेरी हर तरक्की तेरी हर सरफराजी इसी दूध में है। जब तू पिएगी इसे पिएगी हर रोज तू स्तून की मारी भरती जाएगी। तेरे गुलशन चीरे जाएंगे दुश्मन तेरे पांव के नीचे कुचला जाएगा। कोई तेरा सामने नहीं होगा कि तेरी दाऊदी दो तेरा पिंडा जब भी चूलियत के सामने तंद पाड़ के रख देगा क्योंकि उसने उन्हें खालिस दूध पीता है। हालेलुया। चर्च मैं आपसे ये कह रहा हूं अपने आप को। और मैं बताऊं अब हमारे चर्च ने 3री बार बाइबल को कंप्लीट किया है। रोज सुबह सवेरे है ताजा दूध लुकास ते जिन्हें लुकास ने पढ़िया उन्होंने की पता रहे मां की होता है गुसल की होता है। पहले दूध पिए
ताकि आप पढ़े। आगे क्या लिखा है, पढ़ दीजिए कोई। तेरी गर्दन हाथी दांत का बुर्ज है। हाथी दांत में दो बातें हैं, तेरी गर्दन दांत की तक कैमरा ते कहंदा तेरी गर्दन हाथी दांत का बुर्ज है। और हाथी दांत नंबर 1 सफेद होता है, नंबर 2 कीमती होता है। साडियां गर्दना कालियां भावें मुंह चिट्टे ही हो, गर्दना ते भी कोई बंदा काम कर ले, लेकिन सलोमियत की गर्दन वेखी हो तारीफ कर रहा है, कहंदा वाह इन्नी तारीफा बात ते असीं पता की साडी कोई इन्नी तारीफ करे ना ते असीं पता की करें, जिथे वेखी बरात उत्थे गुजारी सारी रात। साडी जिन्नू सानू कोई कहे आई लव यू, दूजा लफ्ज़ ही नहीं कहने आई लव यू टू 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 टू, इन्हू इन्ना कुछ कह रहे हैं सलोमियत को, है दुनिया का हकीम आला अपने महल में रखकर तारीफ कर रहा उसका कि ऐज बैठी के घूम के बता। पता क्यों, एक किसी भी दुल्हन है, ये वफादार है, इन पता में किदियां हम मोहल्ले में रहकर, शहर में रहकर, गांव में रहकर, इस दुनिया में रहकर पूरी दुनिया के मसाहिब और कौमों को बता दे हालेलुया, हम सारी तारीफा करते हैं, लेकिन हम बताएं हम किसकी दुल्हन है। मैं तो दसा ताड़े तो ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं दुनिया च, ये मैं ताड़ी खूबसूरती दस रहा कोई नहीं है। वो अलग गल है कि असी दुनिया को अपने आप को दे दिता है। आए थोड़ा सा करें। अब ये सफेद दांत दो चीजों को जाहिर करता है, इसकी सफेदी जो है ये मुकद्दसों की रास्तबाजी को जाहिर करती है, और ये इसका दांत जो कीमती है ये ईमान को जाहिर करता है। सुने ईमान क्या करता है, कलीसिया तेरी गर्दन ईमान है, तेरी गर्दन पाकीज़गी है, तेरी गर्दन पाक है, पाकीज़गी। कलीसिया का मतलब है पाक खुलाए हुए बरगुज़ीदा लोग। आपके अंदर पाकीज़गी और आपके अंदर ईमान होना चाहिए। ईमान पता की बात है, कर वजह से गर्दन चाहिए ना खूबसूरती में जाकर कि जे बंदे की गर्दन ही ठुकी हो, वो कितों बंदा सोना ऐ करके ठुकी, और क्या भाई इधर देख, तो गर्दन नहीं घुमाया गया इंज मोड़ जाएगा, कहेगा भाई इधर गर्दन नहीं घुमा सकेगा इंज मोड़ जाएगा। लेकिन कलीसिया की गर्दन सर झुकाई हुई नहीं है, देख ठुकी हुई नहीं है। सुने, जो सर झुकाकर जीते हैं वो असल में दुनिया की तरफ देख लेते हैं। और दुनिया में एक जानवर है सूर, वाहिद ये जानवर है जिसने आज तक आसमान की तरफ नहीं देखा, और ये नापाक है। जब नापाकी कलीसिया में बेईमानी काम करती है, फिर हम खुदा की तरफ, मेरी कुमत कहां से आएगी आसमान से। लेकिन जब कलीसिया में बेईमानी काम करती है, लोग थानेदार वाले देखते रहे, मां वाले देखते रहे, बहन वाले देखते रहे, भरा वाले देखते रहे, थले देखते रहे। लेकिन जब कलीसिया में ईमान काम करता है तो फिर ईमान क्या करता है, रूहानी शख्सियत की गर्दन को दुनिया के मसाइल से उठाकर आसमान की तरफ देखती है। ईमान आपकी गर्दन जमीनी चीजों पर नहीं, आसमान की तरफ देखने के लिए मजबूर करती है। हम बेईमानी की जिंदगी नहीं, सर झुका कर नहीं, सर उठा कर जीते हैं, क्योंकि यीशु किथों आया, यीशु किथे गया, वो जरा घुट के बोलो, यीशु किथों आया, आसमान तो, यीशु किथे गया, आसमान तो, यीशु किथों आएगा, आसमान तो, और सानू किथे ले जाएगा, आसमान तो ते। फिर हम क्या करें, सर उठाकर जिए। हालेलुया, कुछ मिले ना मिले दुनिया को छोड़े, ईमान की जिंदगी जिए, आपकी कुमक आपका सब कुछ आसमान से आएगा। यस, एक हवाला पढ़ो, लिखा है लुका 21:28 क्या लिखा है, लिखा है जब मसीह की आमद सानी, जब ये बातें, लुका 21:28, जब ये बातें होने लगी तो सीधे होकर सर ऊपर उठाकर, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक है। बोलो खुदा यीशु मसीह की जय। ते वेख रहा है ते दुनिया दी गर्दन वेख के हाश हो रही होंदी है। हालेलुया, ते मैं वेखिया सी थल्ले ही थल्ले वेख लिया। नो नो नो, थल्ले का कोई प्लान नहीं, हमारा सब कुछ आसमान पर है। आए और आगे चले, देखिए मेरे साथ, तेरी आंखें
बैत रबीन के फाटक के पास हशबून के चश्मे हैं। इन्निया तरीफा कि शायद ये मेरे काबू आ जाए। चर्च कभी भी अपने आप को दुनिया के काबू में ना आने दे। अच्छा सिपाही बोलो, अच्छा सिपाही। अच्छा सिपाही। ना 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 ना, अगली गल बोलो। अच्छा सिपाही दुनिया के मामलों में नहीं पड़ता। खूबसूरत चर्च मसीह के साथ जिसकी निस्बत, जिसके पाँव में अंजील की जूती, जिदी तुन्नी इमा, जिदी तुन्नी पाकिस्ती बदी से बात खुदा से डरती, हालेलुया, जिसका दिन रात कलाम का दूध उसके मुंह में, जिस कलीसिया के पेट कलाम से भरा ईमानदारों में रहने वाला शख्स, और जब उसकी गर्दन ईमान से उठी हुई है, दुनिया उस पर खाली नहीं आ सकती। हालेलुया। मेरे पैर खाली पेटे दुनिया की ना फैली हुई ये दुनिया की फंसी हुई कलीसिया है। थोड़ा जगह बदली तेरी आंखें बैत रबीन के फाटक के चश्मों की मानी है। इन्हें इसलिए मिलाया हशबून के चश्मों से क्योंकि हशबून के चश्मे शफाफ थे। इनने साफ थे, शफाफ शीशे की तरह। तो उन्हें जो वेख्या ना दी अखा च कहंदा नियो साफ। अखा उदों गंदियां होंदियां जो बहुत कुछ गंदा वेख ले। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਂ। लेकिन सुने उसकी आंखें साफ है, उसमें सुलेमान अपने आप को देख रहा है। लेकिन सलामियत और कलीसिया की आंखों में एक ही शख्सियत होती है और वो ये है, ये उन्हें थक रहे हैं, देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, लेकिन एक ही थक रही है, कामिल करने वाले यीशु को। हालेलुया। यीशु की तस्वीर है, किसकी तस्वीर है? यीशु दी। हाँ, आए बात आपको एक शख्स बताऊं जिसकी अखा च यीशु की तस्वीर हो ना, सुलेमान कितना अमीर, कितना वकील, कितना ताकतवर हो, वो अखा च नहीं समांदा। पौलुस रसूल के बारे में बताऊंगा। पौलुस रसूल दुख उठाने में ज्यादा, कलीसिया बनाने में ज्यादा, कोड़े खाने में ज्यादा, मिशन के सफर करने में ज्यादा है। ज्यादा दे सफर करें, बड़े बड़े तजर्बे, लेकिन उन्हें एक सेल्फी जो 14 खतूत च नहीं बनाई। उन्हें दुनिया की कोई जगह खूबसूरत लगी ही नहीं। उन्हें सिर्फ एक ही चीज नजर आई, यीशु की आमद, यीशु की सलीब, यीशु का प्यार, यीशु का आना, यीशु का मूर्तियां चुकी उठना। अरे उसकी आंखों में सिर्फ यीशु था और 14 खतूत में उसने किसी चीज की तारीफ नहीं की क्योंकि दुनिया उसको अच्छी लगती नहीं। चर्च आओ अपनी आंखों में यीशु को बचाएं। इतना लिए यीशु हवा चला रहा जी, है ना? अगर आपकी आंखों में कुछ और बसा है, देख लो पौलुस की अखा च कुछ मैं देखा 14 खतूत कितनी किसी जगह की तारीफ नहीं, बस जिथे तारीफ की है तो की है यीशु दी। शलोमियत की अखा च ना महल आए, ना सुलेमान आया, ना उदी शानो शौकत आई। एक मलका आई सी तो की कहती सी दसो, सभा दी मलका आके की कहती है, हो होए जिन्नी में तेरी सुनी सी हिकमत उन्नी ते है भी नहीं, आए नहीं फिदा होगी ते ए ओदी अखा च नहीं समांदी। मैं आपसे ये कहता हूं, आपकी आंखों में एक ही ख्वाब हो, एक ही खूबसूरती हो और वो यीशु मसीह नासरी है। एक मैं बात बताऊं, कूड़े से नजर हटा दे। ये दुनिया कूड़ा है, दुनिया टेम्परेरी है। दुनिया की कोई चीज पर हाथ रखकर मुझे बताइए, मैं तेरी रहनुमाई करूंगा, ये खत्म होने वाली है। आंखों में अगर कुछ बसाना है तो यीशु को बताएं, वो अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है, वो ना मिटने वाला है, वो बाहर लेकर जाने वाला है और अपने ऐसे महल में जहां पर वो कभी भी खत्म ना होगा और वो नया यरूशलेम है। हालेलुया। थोड़ा जगह बाद में लिखे, तेरी नाक लुबनान के बुर्ज की मिसाल है। किधरी काबू ही नहीं आ रही ते नक ते आ गया। कहंदा तेरी नक, ये नक भी खूबसूरती च गिना जाता है। ते बंदा फिरना होए ना ते लोग कहते है कि फिरना जी है कि फिरनी जी, तो चर्च फिरना नहीं, चर्च नक वाला है। अच्छा बंदा नक कटिया भी होवे ना तो ये भी मजा नहीं। बंदा वही चंगा अपनी नक ते मक्खी ना बैठ दे। चर्च नक वाला है,
کہ تیری ناک کدھر منگری لبنان کے برج کی طرح ہے. ناک 4 گلا ظاہر کرتا ہے. نمبر 1 ناک آپ کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے. اور نمبر 2 ناک اچھی خوشبو پسند کرتا ہے. کہ میں ویکھیا مینوں لگدا ساڈی جڑی نک ہے نا نک دی ایک فطرت ہے. تھوڑی جی ادھر ادھر کوئی بری بو آئی نا تو پہلے تے ہل جا کے کریا تھوڑی جی ہو رہی نا تو پھر نہ ہاتھ تے آ جائے گا. تھوڑی جی ہو رہی نا بندہ ہاتھ تک ہو رہی تو بندہ اتوں نٹ جائے گا. لیکن میں ویکھے چرچ کی نک نو پتہ نہیں کی ہوا ہے. میں ویکھیا وہ نک نو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ایویں بھی نہیں ہوندی. وہ بھی بدبو چ بیٹھا آیا. انہوں لگتا ہے نک کٹ گئی ہے. نک اٹھی نہیں جی نک یہ نک چ خطوط آ گئی. یہ ہڈی ود گئی. یہ کوئی نہیں آتی. نک والا بندہ ویخ رہے تھے نک والا بندہ ویخ رہے اس پورے کو لکھو لکھا ہے اتنا نک والا کہتا میں خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوں. کتوں کھلوئے بھائیوں تو نک میں اسی تب کوئی کھلوتے رہے. اور کہتا میں شریروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. پھر کی اور نہیں چلتا اور بہتا ہی نہیں. نک میں نا اسی بیٹھے من تو لگتا لیٹے ہوئے ہیں. بھی جب نک ہی نہیں ہے تو پھر سانو کی پتہ کی سنے ناک اور ایک لکھے میں وہ پھیرتا نہیں بھاگ جاتا ہے. ایک اور بات ناک کیا کرتی ہے انہوں دسو خدا نے انسان کو کس کی مانند بنایا تھا جلدی نا کہ انہوں دسو اپنی مانند بنایا تھا تو بتائیے خدا کی ناک پاکیزگی کو پسند کرتی ہے. اگر ہم خدا ہمارا چہرہ خدا کی مانند بنایا گیا ہے پیدائش 21-26 کے مطابق تو ہماری ناک بھی اس کی طرح ہے. اور خدا غیور ہے. ناک غیرت میں بھی ظاہر کرتا ہے. اور مسیح کے بارے میں لکھا اس کو اس کے گھر کی غیرت کھا گئی. میں اور آپ اس کا گھر ہے. آؤ میں اور آپ اس کے لیے غیرت کھائیں. آؤ دیکھیں غیوری کو بتائیں کہ ساڈی ناک مسیح کی طرح ہے. اور آج مجھے اور آپ کو اس کو دیکھنا ہے. آج اپنی ناک ٹھیک کرا. ٹیوی انہیں انی تعریف کی تھی اپنے محل سے بٹھا کے قابو کر کے اپنی حکمت دولت انیا تعریفہ کتنی آخری باب شاید کوئی گل بڑھ جائے. اور سنیں کیا ہوا پھر انہیں سر پہ آ گیا کہنا تیرا سر تجھ پر کرمل کی مانند ہے. کرمل جو ہے نا اونچا پہاڑ ہوتا سی. آج میں آپ کو بتاؤں چرچ دنیا میں سب سے اونچا سر جو ہے وہ کلیسیا کا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کیسے کیا کتاب مقدس میں نہیں لکھا افسیوں 1:3 میں کہ ہم مسیح کا بدن ہیں اور مسیح کلیسیا کا سر ہے. تے مسیح کتنے ہوئے پاپ کی دائیں طرف اونچے پر. ارے دنیا کی کوئی جماعت کسی پہاڑ کی طرح کرمل کی طرح اونچی ہو سکتی ہے, کسی تار کی طرح اونچی ہو سکتی ہے, کسی بھی پرندے کی طرح اونچا اڑ سکتی ہے, لیکن کلیسیا کا سر مسیح ہے اور وہ آسمانوں پر مسیح کے ساتھ ہے. کلیسیا سب سے اونچی ہے, اس کی کوئی بھی جماعت ثانی نہیں ہے. اسی ایویں ٹکے پھرنے اسی کہنے سی ایویں جے لوگ نو ہم آسمانی ہیں. پڑھ لو نہیں تو پڑھ دیجیے کوئی افسیوں 1:20 اور 1:3 2 آیتیں پڑھ دیجیے پھر کہ چھتی نہ جاؤں گے. تیرے سر کے بال ارغوانی ہیں. ایک ہی پڑھا کے پہلے حوالہ پڑھ لو جی. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو ہاں جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. بولو خداوند یسوع مسیح کی سب تو اچھے ساڈا سر ہے بلندی تے. آگے جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں جلا کر آپ اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا. واہ ہیلیلویا Hallelujah. ہیلیلویا. Hallelujah. کوئی آ سکتا ہے اس مقام پر؟ کوئی بھی نہیں. آئے اگلی آیت میں لکھا ہے تیرے سر کے بال ارغوانی. اے آیت مجھے بڑی پسند ہے. تیرے سر کے بال ارغوانی. ارغوانی ہیں. کیا ہے؟ ارغوانی ہے. ایک افغانی وال بھی ہوتے ہیں ایک ارغوانی بھی ہوتے ہیں. افغانی وال
ऐ मिट्टी ना पड़े जड़ा वाले जुड़े हुए ए अफगानी वाल। लेकिन अफगानी वाल की दो खूबियां होती हैं, एक तो ये सुर्ख माइल होता है और दूसरा ये बादशाही शेर देता है, बादशाही रंग होता है। अब मेरी बात गौर से सुनिए, मैं भी क्या भैना भरा इन्होंने मौका मिले तो वाला ते शेर लवा के आन ते सोने लगते कहते शेर लवा दी जाए तो भैना दीवानी शेर लगा दिया और बाकी उसकी ब्यूटी बढ़ चलती जे। इतने सुलेमान ने कहा कहते तेरे वाला च शेर सुर्ख माइल ते ए रंग भी बादशाही है। आज मैं आपको बताऊं कलीसिया तेरा अरखवादी पालो में रंग क्या है। अगर आप ये कहते हैं यीशु ने सलीब पर दुख सहा है तो आती है चीज, लेकिन अगर आप ये कहें यीशु ने सलीब पर दुख सहा है और मैं भी ਉਹਦੇ लिए दुख सहावे, मैं भी थप्पड़ खादे ने, मैं भी मारा खादियां ने, मैं भी कुसन खादे ने, मैनू भी जेलों च बंद किया, मेरे ते भी पचैंता हुई ने, मेरे तो भी रिश्तेदार नाराज हुए ने, तो फिर समझ ले जो कलीसिया मसीह के लिए दुख सहती है इसके बाद अरखवानी है, ये इसका रंग बादशाही का रंग है। हालेलुया, ये पूरी चीज है। एक मैं तुम गल दसा, लाड़ी वोटी पता वोटी कदों रूप चढ़ रहा है जो खिच खिच के वटना रगड़िया जाए, जो वटना मल्ली जाए मल्ली जाए मल्ली जाए, मैं देखा है रूप चढ़ जाता है। तो मैं बताऊं कलीसिया का रूप कदों चढ़ेगा, जिस दिन आप मसीह के लिए दुख सहेंगे, जिस दिन आप मसीह के लिए मार खाएंगे, स्टीफनस की तरह पत्थर खाएंगे और यूहन्ना की तरह बुढ़ापे से पैटमस के जजीरे में दुख सोओगे और पतरस की तरह क्या सोओगे। और पौलुस से अगर मैं दुख बताऊं तो कहना मैं कोड़े खाते में सफर के में पता नहीं क्या किए। आप पढ़ लीजिए दूसरा ग्रंथियों 11वें बाब की 23वीं आयत में, ऐ शेटा वाला चर्च, है मसीह की खातिर दुख सहने वाला चर्च। आज कहने ने कि भाई साड़ी खूबसूरती की ने अशुभ रहा, लेकिन अर्ली चर्च की जो ब्यूटी थी वो मसीह की खातिर दुख सहने। हम इसलिए किसी से बात नहीं करते ना वो ना पै ना जाए ना वो ना नाराज ना जाए, अरे यही तो बादशाही का रंग है। पता लगे गया है बादशाही वाली कलीसिया, नहीं पता तो मेरी पसंदा हवाला पढ़ लो यीशु मसीह का 5:10, मत्ती 5:10, बहुत खूबसूरत हवाला है। बादशाही का रंग है कलीसिया, ये तेरी ब्यूटी है। आइए पढ़िए इसको 5:10। और पौलुस के अगर दुखों को पढ़ना है तो दूसरा ग्रंथियों 11वीं आयत पढ़े। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के मुबारक है वो बादशाही का रंग 10 में, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान रगड़े गए। हाँ, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं ही की है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। घटना मल्ले हुए लोगों की ते मार खाते हुए लोगों की बादशाही है। आगे दोनों यही पढ़े, इसी हवाले को कंप्लीट पढ़े। जब मेरे सबब से लोग तानू वटना मलन, हाँ, लोग तुमको लान तान करेंगे, लोग तानू रगड़े लान और सताएंगे और सतान मसीह दी खातिर। मैं कह लो कि अपनी काली करतूता दी वजह ना दुख से देने, लेकिन काश हम मसीह की खातिर। मैं आपसे कहूं मैं इस मजबा पर खड़ा हूं, जब मैं बादशाही में आपसे मिलूंगा तो खुदावन बताएगा मेरी रूह पर मसीह की खातिर कितने दाग कितने दुख लगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो दुख मैंने मसीह के लिए सहे, जो दुख दुनिया ने मुझे मसीह की खातिर दिए, मुझे पता चला ब्रेन हैमरेज कैसे होता है, मुझे पता चला हार्ट अटैक कैसे होता है, मुझे पता चला लोग कैसे शरीर से दहशतगर्द बनते हैं, मुझे पता चला लोग पागल कैसे होते हैं। इस कदर लोगों ने मसीह की खातिर सताया, झूठे FIR काटी गई, पंचायतें लगाई गई, जो कुत्तों का सा सलूक किया गया, थानों में लेकर जाया गया। अरे मैंने क्या किया है? सिर्फ यही इल्जाम कि ये मसीह की इबादत करता है, इससे नफरत करो, इससे बात करना बंद करो, इसे घटिया कहो, इससे मुंह फेर लो, इसे अपनी निराश में से मत दो, इससे झूठ बंद करो। हे अरे यही मेरी खूबसूरती है, यही मेरी शेर है और यही मुझे बादशाही में ले जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आए चर्च आगे बढ़े। बादशाह
ہونے تھے گل ختم ہو گئی. اے سلیمان بادشاہ کہتا یار یہ قابو ہی نہیں آ رہی. تے پتہ کی کہتا ہے دنیا آپ کو قابو کرے گی. کہتا بادشاہ تیری زلفوں میں اسیر ہے. واہ سلومیت نے کچھ بھی نہیں کیتا. او تے اسیر ہوئی نہیں ہے دی اے نہیں اسیر ہو گیا. اصلی چرچ خود اسیر نہیں ہوتا بلکہ زمین کی کھاد تک کے ہر شخص کو بادشاہ وزیر اور فقیر کو اپنا اسیر کر لیتا ہے. ہیلیلویا ہلیلویا. ارے میرے پیارو سمجھو زلفاں دا اسیر ہو گیا. تن میں دساں جن زلفاں چ شیر ہے نا جیڑا چرچ مسیح دی خاطر دکھ سندا ہے وہ بادشاہاں نوں بھی اسیر کر دے گا. ہیلیلویا. ہلیلویا. جڑا آرام پسند ہے تنی بگڑی ہوئی ہوتی کئی بچے کی تو بچپن تو ہی تنی خراب ہو گیا باہر میں کھلی ہوتی. اور یہ ہے بدی میں وہ لوگ جو گناہ میں پڑتے ہیں لیکن یہاں پر بادشاہ اس کا کیا ہو گیا ہے اسیر. لیکن انہوں نہیں پتا یہ لائن مار رہے کہنا ہے بادشاہ تیرا اسیر ہو گیا ہے. دیکھو انہوں نہیں پتا یہ جنہوں کہہ رہا ہے یہ بادشاہ دی اسیر نہیں ہے یہ بادشاہوں کے بادشاہ یسوع مسیح کی اسیر ہے. یہ خدا بندوں کے خدا کی اسیر ہے. بالا خدا یسوع مسیح کی. ہماری شاید تھوڑے ارے آپ دنیا کے کیوں اسیر ہوتے ہیں؟ دنیا دے اگر اسیر ہوئے تو تاڑے نہ بڑا برا سلوک کرے گی. مشرف بیٹا بھی دنیا کا اسیر ہو گیا تھا. دنیا نے اور دیکھو سور بکوائے. دنیا نے اسے سور کی پھلیاں کھانے کے لیے مجبور کیا. نہ تو پاکیز کی گرد نہ پاکی پیچ. اور جب سمسون نے دنیا دے زانے آتے اپنے وال کٹا لے. میں تمہیں کہ چرچ گنجی بھی نہیں ہوتی. وہ منڈا کڑی گنجا ہے تو رشتہ ہی موقع پہ دینا جی. اتنے سلوفہ میں وہی شیڑ والیاں تے بادشاہ دا اسیر ہو گیا. اور دیکھیں کہ کب دنیا آپ کی اسیر ہوگی جب آپ کی خوشخبری کی زلفیں بڑھ رہی ہوگی, جب آپ مسیح کے بدن میں بڑھ رہے ہوں گے, جب خدا کا خوف خدا بدی سے آپ کنارہ کر کر پاکیزگی میں بڑھ رہے ہوں گے, جب آپ کے نئے اعتنامے پرانے اعتنامے میں کلام کے دودھ میں بڑھ رہے ہوں گے, جب آپ کا ایمان بڑھ رہا ہوگا, جب آپ کی غیرت اور پاکیزگی کی کنار آگے ہر طرح سے ٹھیک ہوگی, جب آپ کا سر بلندی پر ہوگا, جب آپ دکھوں کے ساتھ خدمت کریں گے, دنیا ہر علاقہ ہر قوم ہر قبیلہ کلیسیا کا اسیر ہو جائے گا. ہیلیلویا. یہ جو واد ہی نہیں بجتے ہیں گنجی کلیسیا انہوں کنے اسیر ہونا ہے, بلکہ لوگوں نے الٹا تانوں چھیڑنا تھے. میں دیکھے میں ٹرینڈ نہیں کرانا. میں کہا چنگا پادری بنا میں ٹرینڈ ہی نہیں کرا سکتا. لوگ کہیں گے لوگ پادری نو کی ہوئے ترکو ناجہ بھر کے کھڑے اس لیے کہ کلیسیا مذاق نہ اڑائے. لیکن میں کہا چرچ گنجا کہ دھک لوگوں نے اسیر ہونا اتنے تو پھر تیل بھی نہیں دکھے گا. سو آئے آگے بڑھے جلدی سے ہم اپنے پیغام کی آخری حد میں. تیری قامت کھجور کی مانند ہے اور تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہیں. اور یہ قامت کیا ہے؟ ایک قاتوی جنینا خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے. تل میرے سر کہ اگر آپ کی ہائٹ نہیں ہے تو آپ خوبصورتی میں نہیں کھلے جائیں. چرچ ہے بوڑھا چہ نہیں, چرچ بہت کداور ہے اور انہا کداور کھجور کے درخت کی طرح کیے. ایڈا قد کسی موسم سے چھوٹا نہیں ہوتا, کسی موسم میں اس کی بہار نہیں جاتی. یہ پھل دیتا ہے انہیں مٹھا شہد لگ گیا پھل. اے دھوپ بھی سہ لینا ہے, بھوک بھی سہ لینا ہے, کیونکہ یہ کھجور کا درخت ہے. یہ اس کے اندر ہمیشہ وکٹری رہتی ہے. چرچ تیرا قد اتنا بلند ہے, ہر موسم ہر حالات میں یہ بڑھتا اور سرسبز رہتا ہے. تے ساڈی کمیٹی نکلی تے خوش, کمیٹی نہ نکلی تے سی اداس. ایک رہا چرچ نو چرچ آئی آگے بڑھے. سادی کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا. زبور 92 میں لکھا ہے. اے میری پسندی گل, تیرا منہ بہترین شراب کی مانند ہو جو میرے محبوب کی طرف سے سیدھی چلی جاتی ہے.
کدروں بہترین شراب آندی ہے ہائے 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 محبوب دی طرفوں بہترین شراب تے ملے دی طرفوں دیسی شراب دنیا دی طرفوں بدنام کرنے والی شراب شرابہ دو نے ایک کیڑی شراب ہے جڑی دنیا تے آندی ہے لکھا ہے شراب میں متوالے نہ ہو بلکہ روح میں معمور ہوتے جاؤ کانا اکلیل میں پہلی میں انسان نے بنائی سی شریعت دی میں ختم ہونے والی دوسری میں یسو نے بنائی سی تے جڑی دوسری پیتی نا لوگوں نے گندے سواد ہی آ گیا اور سنیں اگر آپ زمینی میں پیتے ہیں دنیا کی میں پیتے ہیں تو سنیں یہ میں کیا کریں گی یہ بہترین نہیں ہے اور میں دیکھیں اسی پاکستان سے بدنام شرابی لوگ کہلاتے ہیں عیسائیاں دے ملے جو کہنے نے شراب مل دیجئے ہم شرابی اور جو زمین لیکن چرچ زمین بھی شراب نہیں پیتا چرچ آسمانی پیتا ہے چرچ بعد والی پیتا ہے زمینی میں کیا کرتی ہے زمینی میں تیری بیوی کو بیوہ کر دے گی زمینی میں تجھے چھیترے پہنا دے گی زمینی میں تجھے زانی بنا دے گی زمینی میں تیرے بچوں کو بےعزت کرا دے گی زمینی میں تجھے تیرے جگر کو خراب کر دے گی زمینی میں تجھے رات میں بدماش دن میں شریف بنا دے گی زمینی شراب جو ہے یہ آپ کو معاشرے میں بدنام کر دے گی لیکن کیا لکھا ہے تیرا منہ بہترین شراب ارے چرچ جب بھی پیتا ہے دوسری میں آسمانی میں جو اس کے محبوب کی طرف سے سیدھی آتی ہے 120 کی جماعت نے کیڑی میں پیتی روح کچھ کی میں تے جو پی کے اترے تو پتہ کی کہندے دنیا نے انہوں دیکھا کہندے ہو یہ تو تازہ میں کے نشے میں ہے آج چرچ دے ہر بیٹے ہر بیٹی نو روح کچھ دی میں پی کے دنیا نو حیران کرنا لیکن میں کہ زمینی میں پی کے آج اسی اپنا سب کچھ کھولے جائے ان بیویوں سے پوچھو ان ماؤں سے پوچھے جن کے گھروں میں شرابی بیٹے شرابی شوہر ہیں جائے دیکھیں خوبصورت مائیں خوبصورت بیٹیاں دیکھیں وہ کیسے یتیم اور بیوائیں ہوتی ہیں دیکھیں ان کی زندگی میں سیر ہے چرچ مسیحی لوگوں کرسچنز تمہیں بہترین میں کے لیے بلایا گیا ہے آؤ آسمانی میں پیے جب کوئی آسمانی میں پیے گا اس کی بیوی سدا سہاگن رہے گی کیونکہ یسو اس کا دلہا ہے اور اس کے بچے کبھی یتیم نہ ہوں گے کیونکہ آسمانی باپ اس کا باپ ہے اور اس کے بچے کبھی انسان محسوس نہ کریں گے کیونکہ روح میں بھرتے آپ نفرت میں کرے کلام کرے حدود میں پڑھے ایک شخص 3000 کو سنائے تھا روح سے بھر کر تو لوگ بچ جائیں گے اے ولی میں آپ کی پہچان ہے سلیمان نے کہا یار بہترین میں ہے چرچ آؤ بہترین میں اپنے بائبل میں لکھا ہے کہ ہم نئی میں کے لیے چلائیں آخری آیت ہے او نہ پیو جڑی سونے والے کے ہونٹوں پر سے آہستہ آہستہ بہہ جاتی ہے او نہ پیو راتی پیتی صبح ختم او پیو کہ ہمیشہ پیتے رہو بند رہو چلے جی ہون بولی سلومیت میسج ختم کہندہ اگر لے بھی کل بڑھ گئی کہندہ اگر کل بڑھ ہون بولی ہے جدوں میں کہنا تیرا منہ بہترین شراب ہے تو سلومیت کہندی ہون پھر میں نا انہوں داسی دوا تے پتہ کی کہندی ہے کہندی ہے میں کیا کہندہ کہنے لگا میں تینوں پیار کرتی ہے کہندی ہے لکھے میں اپنے محبوب کی وہ خداوند یسوع مسیح کی میری پیر تو لے کے سر تک کی خوبصورتی میرے خداوند آسمانی دلہا کی ہے میں اپنی خوبصورتی اپنے دلہا اپنے محبوب کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں یہ اس کی ہے ہاللویا اے ہوئی نہ کر انہیں نو کہے لو یو انہیں کیا نہیں تینوں نہیں بلکہ میری سب چیزیں آپ مسیح کے لیے زمین پر ڈیڈیکیٹ ہیں آپ زمین پر صرف مسیح کے لیے ہیں آپ نمک ہیں آپ نور ہیں
آپ مسیح کا جلال ہیں. میں چاہتا ہوں جاؤ زمین کی دھا تک دنیا کو شاگرد بناؤ, اپنے نہیں یسوع کے شاگرد بناؤ. یعنی کیا؟ میں اپنے محبوب کی ہوں. ایوہی کیا ہے نا, پڑھ لو کہ کی لکھے, میں اپنے محبوب کی ہوں اور وہ میرا مشتاق ہے. کتے والی آیت ہے پتہ سلیمان کی کیسے کہتا تو اتنی حسین, اتنی جمیلہ, اتنی سونی, چاند ونگری, آپ میں تجھ سے عیش و عشرت کروں. سلیمان و دن عیش و عشرت کرنا چاہتا سی. چینج مصرف بیٹے نے دن دنیا نے کیا, چینج سمسور کے ساتھ دنیا نے کیا. شلومیت نے اس لیے دنیا کو اپنا بادشاہ کو نہیں دیکھتے میرے نال عیش و عشرت کرنا چاہتا. یہ کہتے کہ میں اپنے محبوب کی ہوں, وہ میرا مشتاق ہے, وہ اس نے مجھے بھیجا ہے ابدیت کے لیے تاکہ وہ سارا میرے ساتھ رہے. میں اس کی ہوں اور وہ میرا ہے. کسی کہندے ہو کہ محبوب شاید بادشاہ نو کیا رہے. پڑھ لیجئے دوسرے باپ کی 16ویں آیت, پتہ لگ جائے گا انہیں کنوں کیا رہے. دوسرے باپ کی 16ویں آیت, ایتھے پتہ لگے گا انہیں کنوں کیا ہے. بادشاہ نو کیا ہے یا چرواہے نو کیا ہے؟ یسوع کو کہا ہے اپنا محبوب کہندیے میں انہوں تے منو پیار کر دیا, میں اوتھی تے او میرا ہے. جلدی سے اور پھر دعا کریں گے. کیا لکھا ہے؟ میرا محبوب میرا ہے. آگے او پریز گاڈ. یہ دیکھیں کمٹ, یہ دیکھیں کتنی کمیٹڈ ہے. دیکھیں ایک کس قدر مسیح کی ہے. دنیا کے میل میں رہ کر وہ یسوع مسیح کی ہے. کیا لکھا آگے؟ میں کتیا اور میرا بھی وہ کی کرتا ہے, وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے. ہیلیلویا. اچھا چرواہا کون ہے؟ یسوع مسیح. دلالی پتہ کی کہتے اے نے جدو منہ توڑ کے جواب دیتا نا, تے چھوٹا جا منہ لے کے دنیا نو منہ توڑ کے جواب دو کہ تسی کدے ہو, دسو تسی کدے ہو. اپنے نام دنال مسیح لگاؤ اور بتاؤ آپ کس کے ہیں. دنیا آپ کی خوبصورتی پر ہنس جائے, مت چھپائے. انہیں کیا میں محل چیتے تیرے ہاں جانا کہ تو بہت ہے, تو تیری کلہ کی وہ سچ نے, لیکن سن میں اپنے محبوب کی ہوں اور وہ میرا مشتاق ہے. ہیلیلویا. ہلیلویا. دلالی کہہ کے پتہ کی کر گئی. سلیمان کی حکمت, سلیمان کی بادشاہ, سلیمان کا تخت اور سلیمان کی محل اپنے پیر کی نوک دے بکرا کے کان نکلیے. پتہ کی کے لیے پڑھو جی. ہاں جی جلدی سے پڑھیے کہ کی ہاں اسی آیت کا اگلا. جب تک دن ڈھلے اور سایہ بڑھے. نو اے میرے محبوب, لکھے نا 11ویں آیت, 11ویں آیت. میرے محل سے چل میرے محبوب. ہلو, چل میرے محبوب, تو ہے میرا محبوب. سلیمان اس کے تخت رہن دیتے, چل میرے محبوب. ارے کلیسیا اپنے محبوب یسوع کی فیلوشپ میں ترقی کرتی ہے. چل میرے محبوب. ایک رہ گیا سلیمان کا محل. دنیا کی شان و شوکت, دنیا کی حکمت کو ٹھکرا کر وہ اپنے محبوب یسوع کے ساتھ کھیتوں میں سیر کرنا چاہتی ہے. اس کی سیر میں, اس کی فیلوشپ میں, اس کی رفاقت میں اس کی آزادی ہے, اس کی فتح ہے, اس کی تسکین ہے, اس کی خوشی ہے, اس کا اعلان ہے, اس کا زور ہے. اس کو دنیا کے بادشاہوں کی شان و شوکت میں کوئی خوشی نہیں ہے. میرے محبوب, میں تیری فیلوشپ میں, میں تیری رفاقت میں, میری قوت, میرا زور, میرا غصہ, میری طاقت تیری رفاقت میں ہے. ہیلیلویا. جنوں یسوع دی رفاقت چ خوشی نہیں ملی, سلیمان دی دنیا دی کوئی طاقت انہوں خوشی نہیں دے سکتی. ہیلیلویا. تینال آخری گل کہہ کے دعا کریں گے. تسی بھی ہن کہو شکر ہے. ہاں بہت چنگی گل کی. بچیاں نے کہی دیتا, وڈیاں دی گل بچیاں نے کہی دیتی. سنے کہندیے انہوں میل مول حکمت حکمت دولت دولت چھاڑ کے پتہ کی کہندی انہوں, آؤ گاؤں میں رات کٹے. کتھے رات کٹیے؟ کتھے؟ پنڈ چ اپنے محبوب نال
ارے جو یسوع کے ہوتے ہیں وہ دنیا کی شان و شوکت دنیا کے معاملوں میں نہیں. یہ دنیا گلوبل ولیج ہے اور دنیا رات ہے, دنیا دکھ سے بھری ہے. اگر آپ اس دکھوں کی رات کاٹنا چاہتے ہو تو کہندی میں اپنے محبوب نہ کہوں چی رات کاٹ لانگی, تیرے محلہ دی منو لوڑ نہیں. میں اپنے محبوب کے ساتھ رات, یہ دنیا بہت دکھی ہے. کتنے لوگ چاہتے ہیں یہ گاؤں یہ رات میری زندگی میں سے کٹ جائے, تو یسوع کے ساتھ دنیا کی ہر رات کاٹی جا سکتی ہے. ہیلیلویا. دنیا کی دکھوں کی رات یسوع کے ساتھ کاٹی جا سکتی ہے. اور وہ سنے پتہ کی لکھا کہ لکھا ہے اور پھر تڑکا ہوا. کیا ہوا؟ تڑکا. پتہ کہا رہا تڑکا؟ ابدیت کا تڑکا, ابدیت کا سویرا. آج دنیا کے دکھوں کی رات کاٹ لے. ارے ایک دن آئے گا کلیسیا ہم یسوع کے ساتھ ابدی سویرے میں داخل ہوں گے. اور مکاشفہ 5:3 میں لکھا ہے وہاں پر دریا بہتا ہے, وہاں پر برے کا تخت ہے اور وہاں پر لعنت نہیں ہے. اور لکھا ہے جب وہاں سویرا ہوگا تو وہاں رات نہ ہوگی, سورج نہ ہوگا, اور پھر ہم بھلا یسوع کی روشنی میں رہیں گے. آؤ دنیا کے دکھ دنیا کی راتیں یسوع کے ساتھ کاٹیں. ایک نیا سویرا ہوگا, ایک نیا بادشاہ ہوگا, ایک نیا آسمان ہوگا, ایک نئی بادشاہت ہوگی جس میں رات نہ ہوگی. آئیں اپنے سر کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند